الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. صدق الله العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کا یہ امتیاز ہے اور یہ خصوصیت ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے قائل ہیں. اور توحید یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. اللہ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ ساتھ رسالت سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعتراف کرنا اور ماننا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتی ہیں. اس لیے قرآن مجید کی مختلف آیات میں حق تعالی جل شانہ نے توحید کے مضامین کو اور اہمیت کو بیان فرمایا. بیشتر آیات میں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ امم سابقہ کی، پچھلی امتوں کے حالات اور واقعات کو جب قرآن مجید نے بیان کیا تو اس میں بنیادی طور پر توحید کا ذکر فرمایا. اور جب بندہ توحید کا قائل ہوتا ہے، توحید کو مانتا ہے، توحید کا اعتراف کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر کچھ بندشیں لاحق ہوتی ہیں. جو لوگ بے دین ہیں یا جو اسلامی یا اسلام کے معمولات سے، تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، تو وہ تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے نہیں. جیسے بابر مغل بادشاہوں میں گزرا ہے، اس کا ایک مشہور جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بابر بعیش کوش عالم دوبارہ نیست. ایک فارسی جملہ ہے، چونکہ ہندوستان میں اس وقت فارسی ہی چلتی تھی.
تو بابر کا یہ ایک مشہور جملہ ہے کہ جو مزے کرنا ہو اسی دنیا میں کر لو، کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی اور دنیا ہے ہی نہیں۔ تو جو لوگ توحید کو نہیں مانتے، جو رسالت کو نہیں مانتے، جو اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، یہی دنیا سب کچھ ہے، اور اسی دنیا کو بنانے کے واسطے، اسی دنیا کے میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے واسطے وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ نہ حلال کی فکر، نہ حرام کی فکر، نہ اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی فکر، ان کو تو بس ایک ہی چیز چاہیے، اور وہ ہے اپنے من کے مطابق زندگی۔ لیکن ایک توحید کا ماننے والا اور صحیح معنوں میں اسلام کا دعوے دار، وہ اسلامی تعلیمات کا، اسلامی احکامات کا پابند ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اللہ کے نیک بندوں کی صفات کو بیان فرمایا مختلف آیات میں، اور اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن سے فرمائی۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ اور اس سے پہلے یہ عاجز نے بار بار یہ بات عرض کی کہ مقام عبدیت بہت بڑا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ عبدیت اللہ کی طرف مکمل متوجہ ہونے کے بعد مقام حاصل ہونے والی چیز ہے، اور یہ بات بالکل صداقت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑے مقام عبدیت پر اگر کوئی فائز ہیں تو وہ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں۔ عبدیت کا مطلب ہے اپنے آپ کو، اپنی انا کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو ان کے حکم پر، یعنی اللہ کے حکم پر قربان کر دینا، وہ جو کہیں وہ کرنا، یہ مقام عبدیت ہے۔ جیسے کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، پہلے زمانے میں غلام باندی ہوتے تھے، تو ایک صاحب بازار گئے کسی غلام کو خریدنے کے واسطے، تو بازار میں ایک دکان پر ایک غلام بک رہا تھا، تو مالک نے کہا کہ اس کو خرید لو، بالکل اونے پونے دام پہ بیچتا ہوں، اس لیے کہ یہ تھوڑا ہٹا ہوا ہے۔ تو پہلے سے پاگل، اور پھر اوپر سے مالک خود کہہ رہا ہے، تو بالکل سستی قیمت میں وہ غلام مل گیا، اور خریدار آئے، اس سے پوچھا، وہ بات ہی نہیں کرتا۔ بہرحال یہ صاحب پہنچے اور انہوں نے غلام خرید لیا۔ اب راستے میں اس سے بات کرنے لگے اور پوچھا، میاں کیا ہے تمہارا نام؟ تو کہنے لگا کہ کیا نام ہے غلام کا؟ یہ کہا کیا نام ہے غلام کا؟ پھر انہوں نے پوچھا، اچھا کیا کر سکتے ہو؟ تو کہا کیا کام ہے غلام کا؟ پھر اس نے کہا کہ اچھا کیا پہچان ہے آپ کی؟ تو کہا کیا پہچان ہے غلام کی؟ تو یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی غلام نہیں ہے، یہ بہت اونچا آدمی ہے۔ اب گھر لائے اور لا کر کہا کہ بتلاؤ تمہارا کیا نام رکھا جائے؟ تو اس نے کہا کہ جو مالک رکھ دے وہ میرا نام۔ اچھا کیا کام کرو گے؟ تو کہا جو مالک کہہ دے وہ میرا کام۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس غلام نے یہ کہہ دیا اپنے اعتبار سے کہ میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، میں غلام ہوں، میری ذات آپ کے ہاتھ بکی ہوئی ہے، تو اس نہ میری مرضی چل سکتی ہے، نہ میرا اپنا نام چل سکتا ہے، نہ میرا اپنا کوئی مقام ہے، جو ہے سو آپ کا ہے، آپ جو کہیں میں کروں گا، آپ جو کرنے کو کہیں میں کروں گا، آپ جو نام سے پکاریں گے میرا وہی نام ہوگا۔ یہ صفات جب اگر کسی بندے کے اندر آ جائیں تو یہ ہے اصل عبدیت۔
اور اسی کا نام مقام عبدیت ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میرا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سو ان کا۔ آج جو ہمارے مسائل ہیں، بنیادی طور پر ہم جو بازاروں میں دھوکہ دہی ہے، وعدہ خلافی ہے اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں، یہ بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھ رہا کہ یہ میرا اپنا ہے۔ یہ تو قارون نے کہا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ جب قارون کو یہ کہا گیا کہ ولا تنس نصیبک فی الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض، یہ جگہ پر کر لیجئے، سامنے کی جو جگہ خالی ہے اس کو مکمل کر دیجئے۔ تو قارون کو یہ کہا گیا کہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس کو وہ حق ادا کر، جو دیا ہے اللہ نے وہ حق ادا کر، اور اللہ کا جو حصہ ہے اس حصے کو مت بھول۔ تو ایک ہی بات کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ صاحب کیوں دوں، میرا اپنا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے کمایا ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو کیمیا کا علم آتا تھا۔ اس زمانے میں کیمیا ایک مخصوص فن ہوتا تھا، ایک مخصوص کام کے ذریعے مٹی کو، کسی چیز کو سونے کا بنا لیا جاتا تھا۔ تو کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ قارون کو کیمیا آتا تھا۔ اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا تھا، اور اتنا مال کہ قرآن نے کہا کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے بڑے بڑے اونٹ تھے، ان اونٹوں پر اس کے خزانے کی کنجیاں تھیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایک کنجی اس کی ایک انگلی کے برابر تھی، اور وہ انگلی کا جو سائز ہو، اس لیے کہ انگلیاں مختلف ہو سکتی ہیں، میری انگلی الگ، آپ کی انگلی الگ، تو محدثین کرام نے تعین کی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جتنے حصے میں لکھا جا سکتا ہے اس سائز کے برابر ایک خزانے کی کنجی تھی۔ تو ایسے کنجیوں کا خزانہ تھا، اور وہ خزانہ اونٹوں پر تھا، اور ایسے 70 اونٹ تھے، اس لیے کہ کوئی انسان اس کنجی کے جھیلوں کو اٹھا نہیں سکتا تھا، تو اونٹوں پر لادا جاتا تھا، اور 70 اونٹ ہر وقت پھرتے تھے۔ یہ کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہے، اتنا مال اللہ نے دیا، اور یہی بات اس نے کہی انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ صاحب میرا ہے، میں میرا کمایا ہوا۔ تو یہ جو انسان ہے، انسان یہ سمجھے کہ میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے تو صاف یہ کہہ دیا کہ تمہاری جان، تمہارا مال جنت کے عوض ہم نے خرید لیا۔ دیکھیے، خریدنا اس پر ہوگا جب چیز میری ہوگی، چیز میری نہیں ہے اور میں کہوں کہ صاحب میں اس کو بیچ رہا ہوں، تو یہ بیوقوفی ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اشترا کا لفظ استعمال کیا، خریدنا۔ اللہ تعالیٰ مشتری ہوئے، خریدار ہوئے، اور ہم بائے ہوئے، بیچنے والے ہوئے، اور ہم نے ایسی چیز بیچی ہے جو ہماری اپنی نہیں ہے۔ جان میری اپنی نہیں، مال میرا اپنا نہیں، جسم میرا اپنا نہیں۔ اگر میرا اپنا ہوتا تو کون آدمی اپنے آپ میں برائی چاہتا؟ لیکن انسان لاچار ہے، مجبور ہے، ایک بیماری آئی تو روک نہیں سکتا، ایک کوئی چیز آ جائے تو روک نہیں سکتا، تو پھر میرا کہاں سے ہوا؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم نے خرید لیا، جان، تمہارا مال جنت کے عوض ہم نے خرید لیا، اب تمہیں جنت ملے گی، لہذا یہ جان اب تمہاری نہیں ہے، یہ مال تمہارا اپنا نہیں ہے، پہلے سے بھی وہ ہمارا ہے، لیکن ہم نے بطور عاریت کے استعمال کرنے کو تم کو دیا، اور تم نے یہ سمجھ رکھا کہ یہ تمہارا اپنا ہے۔ اس لیے کہا کہ دیکھو، یہ ذہن میں رکھو کہ یہ تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ دراصل ہمارا اپنا دیا ہوا ہے، اس لیے جب چیز ہماری ہے تو اب ہم کو ہمارے منشے کے مطابق استعمال کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ جو اختیارات انسان کو دیے گئے ہیں، یہ اللہ کے فضل کی بنیاد پر ہے، اور یہ اختیارات بندہ جب غلط استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ یہ سنت اللہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو روئے زمین پر مختلف قسم کے گناہ ہوئے ہیں،
لوٹ مار، غارت گیری، خون ریزی، اس کا مال چھیننا، اس کی عزت پر حملہ کرنا، اس کی بے آبروئی کرنا، اس کا مال چھین کر کھا جانا، اس پر اپنی طاقت کا اظہار کرنا، یہ جو ظلم ہے، قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، فساد کا لفظ، اور یہ فساد کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ اللہ کی توحید کو نہ ماننا، اللہ کے نبی کی رسالت کو نہ ماننا، اسلامی تعلیمات کو نہ ماننا، ظلم کرنا، لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا، ناحق خون کرنا، لوگوں پر اپنا ظلم دکھانا، یہ ساری چیزیں فساد کے اندر داخل ہیں۔ اور قرآن مجید نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے عمل کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ جو خشکی پر، زمین پر، سمندر پر یہ جو ظلم ہوا ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں میں فساد برپا ہو گیا، اور اس کا نتیجہ ہے مختلف قسم کی وبائی بیماریوں میں انسان گزر رہا ہے۔ ایک بیماری ختم نہیں ہوئی، دوسری بیماری آئی، دوسری ختم نہیں ہوئی کہ تیسری آئی، کبھی مال کا قحط، کبھی جان کا قحط، کبھی ڈر، کبھی خوف۔ اس سے پہلے کے جمعے میں، لاک ڈاؤن سے پہلے کے جمعے میں یہی بات میں نے عرض کی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جان کا خوف، مال کا خوف، اللہ تعالیٰ مبتلا فرمائیں گے اس خوف کے اندر۔ دیکھنے والوں نے دیکھا رمضان المبارک کا مہینہ کتنی شدت کے ساتھ گزرا، انتقالات کی خبریں لوگوں کی آتی رہی۔ ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ان کا گھر قبرستان سے لگ کے ہے، روزانہ 8، 10، 12 قبر کھدتی رہی، دفن ہوتے رہے، اور غیروں کے پاس تو لائن لگی رہی انتم سسکار کے واسطے۔ ہمارے لیے تو یہ خوشخبری ہے، راحت کا ذریعہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا میت جنت میں ہے انشاءاللہ، اس لیے ہمیں تو خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم توحید کو مانتے ہیں، ہم رسالت کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جو مصیبت میں، آفت میں، بلا میں انتقال کر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ یہ میرا اور آپ کا یقین اور ایمان ہے۔ ساری دنیا کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن میرے آقا کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیں تو ایک طرح کا اطمینان ہے۔ لیکن خیر افسوس ان لوگوں کا جو توحید کو نہیں مانتے، اس لیے سمجھنا چاہیے کہ ہم جو موحد ہیں، توحید پر عمل کرتے ہیں، یہ آزمائشیں، یہ بلائیں، یہ آفتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں تو سبب کے طور پر ہمارے اعمال ہیں، سبب کے طور پر، ورنہ اللہ کے مقدرات تو ہیں، مقدر میں جو ہوگا سو ہوگا، یہ بھی ایمان ہے میرا آپ کا۔ اللہ نے تقدیر میں جو لکھ رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، چاہے کچھ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا مل کر، سارے انسان مل کر، سارے جنات مل کر، سارے انسان، سارے جنات، سارے دنیا مل کر ایک چیز کو تبدیل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے، وہی ہوگا جو اللہ نے لکھ رکھا ہے، حدیث کے اندر آیا۔ اور بعض روایات میں جنات کا بھی اضافہ آیا، انسان، جنات، ملائکہ، ساری دنیا، ساری مخلوق مل کر اللہ کے فیصلے کو تبدیل کرنا چاہیں، ایک سرتی کے برابر نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو اعمال آئے ہیں، یہ جو وبائیں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ فتنے ہیں، یہ سب دراصل ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اور قرآن نے یہ بات کہی ہے، لِيُذِيقَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں لاتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ یہ جو برائی ہو رہی ہے، اس برائی کا وبال اور اس کا مزہ اللہ تعالیٰ ان کو چکھائے۔ یہ آفتیں اس لیے لائی جاتی ہیں کہ بندہ عبرت حاصل کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے، یہ مقصد ہے۔ ہم توحید کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھیں کہ ہماری زندگی لاک ڈاؤن سے پہلے، اس آفت سے پہلے اور اس آفت کے بعد اور اس آفت میں لاک ڈاؤن کے دوران کیا رہی۔
ہمارا معاملہ تو ایسا ہے، بہت ہاتھ جوڑ کے معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری بات کسی کو بری لگے، لیکن جو ہے حقیقت وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میں بھی اپنے آپ کو اس میں داخل کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہمیں جب تک سر پر کوئی مسلط نہ ہو ہم قید ہو کر رہنا نہیں چاہتے۔ یہی شادی بیاہ کو دیکھ لیں، لاک ڈاؤن تھا تو پھر وہی دن کی شادیاں شروع ہوئی، وہی 10 سے 50 آدمی کا مسئلہ شروع ہوا، لاک ڈاؤن ختم ہوا پھر وہی رات کا مسئلہ شروع، پھر گانے بجانے اور باجے شروع۔ ہر آدمی یہ چاہتا میرے جذبات ہیں صاحب، میری خواہش ہے صاحب، اب نہیں تو کب کروں گا صاحب، حالانکہ یہ جانتا ہے کہ اب نہیں کب کروں گا، اور سویا تو صبح دیکھنا بھی نصیب ہو کہ نہ ہو، یہ بھی علم ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی خواہشات جو جائز خواہش ہیں وہ بھی نہ کریں، ضرور کیجئے، اللہ نے دیا ہے آپ کو، لیکن ایسے جذبات کا اظہار جس سے اسلامی احکام کو پامال کرنا ہوتا ہو، ایسے احکام کرنے کی تو اجازت نہیں۔ خصوصیت کے ساتھ جو اہم بات عرض کرنا ہے، جو اصل میرا موضوع تھا آج کا، جو حدیث میں نے پڑھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو سنے وہ بیان کر دے۔ اور آج کل اس کا تھوڑا سا موجودہ زمانے میں چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے پاس جو آئے وہ اس کو شیئر کر دے، تو شاید غلط نہ ہو۔ ایک خبر آئی، تحقیق ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، آئی بھیج دیا، کسی ایک کو نہیں سارے گروپوں میں ڈال دیا، اس نے کسی اور کو بھیجا، اس نے کسی اور کو بھیجا، اس نے کسی اور کو بھیجا، اور بعد میں پتا چلا کہ صاحب یہ خبر جھوٹی ہے، تو یہ اتنے لوگوں نے جتنوں کو بھیجا ہے وہ سب گنہگار ہیں، اور آپ جو سبب بنے ہیں ان ساروں کے گنہگار آپ ہیں۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ کائنات میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا، اب اس کے بعد جتنے گناہ ہوتے رہیں گے وہ سارے گناہ اس پہلے والے آدمی کو ہوں گے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے قتل ہوں گے ان سارے قتلوں کا وبال قابیل کو بھی ہوگا، حضرت آدم کا جو بیٹا جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو تحقیق بلا تحقیق خبریں عام کرنے کا جو مزاج ہے شرعاً بھی جائز نہیں ہے۔ جب تک آپ کسی مسئلے کی تحقیق نہ کر لیں، جب تک کسی مسئلے کو آپ مکمل ثبوت کے ساتھ فراہم نہ کر لیں، اس وقت تک اس کو آپ کو آگے بھیجنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ دینی معاملہ ہو چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو۔ رمضان المبارک میں الوداع جمعے سے پہلے کی ایک حدیث چلی کہ کوئی 2 رکعت یا 4 رکعت اس انداز سے پڑھ لے تو زندگی بھر کی ساری قضا نمازیں معاف ہیں۔ اتنا آسان ہے؟ وہ حدیث کون سی ہے؟ لوگوں نے پھیلایا اور ایک ہی دن کے اندر تقریباً 17 سے 18 لوگوں نے یا 15 سے 17 لوگوں نے مجھ سے سوال کیا میرے سوالات والے نمبر پہ، 17 سے زائد لوگوں نے کہ یہ حدیث کہاں تک صحیح ہے۔ خیر ان کو تو یہ احساس ہوا کہ حدیث صحیح کہاں تک ہے، ورنہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پھیلا دیا اس مسئلے کو۔ اور اگر مان لیجئے ایک آدھ آدمی نے اس پہ عمل کر لیا تو جو چیز خلاف شریعت ہے وہ عمل کر کے اس نے عقیدہ یہ بنا لیا کہ میری ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو گئی، تو اس کا سارا وبال تو اس پھیلانے والے کے اوپر ہے۔ دینی اعتبار سے رمضان سے پہلے ایک گشت کرتی ہے، جس نے رمضان کی پہلی خوشخبری جس نے دی اس کے لیے حضور نے فرمایا میری جنت واجب ہو گئی۔ اس کو رمضان سے 15 دن 20 دن پہلے سے پھیلانا شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ ذی الحجہ کے مہینے کے آنے سے پہلے روایت شروع ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، یہ سوچنا چاہیے جب تک آپ کسی مستند عالم دین سے جو آپ کی نگاہ میں مستند ہو، میں نہیں کہتا کہ آپ میرے سے پوچھیں یا کسی سے پوچھیں، آپ کی نگاہ میں
جو آپ کے پاس مستند ہے، جو آپ کو صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، آپ ان سے پوچھیے کہ صاحب ایسی ایسی بات ہمیں سننے میں آئی ہے، کہاں تک صحیح ہے؟ اگر وہ دلیل کے طور پر بتلا دیں کہ ہاں صحیح ہے، ثابت ہے، تب پھیلائیے۔ ایسا ہی دنیاوی معاملہ کا معاملہ ہے۔ ایک خبر آ گئی، اب اس خبر پر ہم نے یقین کر لیا، تحقیق نہیں، نہ اس کے اوپر کوئی ثبوت ہم نے فراہم کر لیا، دوسروں کو پھیلا دیا۔ جب تک آپ کو مستند طور پر ثابت کوئی چیز نہ ہو، اس وقت تک آگے شیئر کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، شرعاً بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اصل جو میرا موضوع ہے وہ ابھی میں شروع نہیں کر پایا، لیکن خیال بس اتنا رکھیے، گزارش بس یہ ہے کہ خاص طور پر دینی معاملات میں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی معاملات میں بھی کسی بھی خبر پر، یہ واٹس ایپ اور فیس بک یہ ہے ہی فساد کی جڑ، اس کا جتنا کم استعمال ہو اتنا اچھا ہے، یا جتنی ضرورت کی حد تک استعمال ہو اتنا اچھا ہے۔ اس کو ضرورت کی حد تک استعمال کیجیے۔ جیسے اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا اور ایک صاحب نے اپنا تجربہ بھی بیان کیا، وہ تو خود میرا اپنا بھی تجربہ تھا۔ یہ جو کورونا کے حالات جب بیچ میں چل رہے تھے، ان کی خبر، ان کی خبر، ان کی خبر، ان کی خبر، وہ خبریں سن سن کے، دیکھ دیکھ کے ایک عجیب قسم کی دہشت اور وحشت پیدا ہو رہی تھی، ڈر، خوف پیدا ہو رہا تھا۔ تو یہی جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ دنوں کے واسطے آپ اپنا واٹس ایپ بند کر دیجیے، آپ کوئی سی ایم اور پی ایم نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز کی خبر کی ضرورت ہو۔ تو ایک صاحب نے مجھے خود فون کر کے بتلایا کہ آپ کی رائے پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ڈر اور خوف جو ایک طرح کا تھا میں اس سے ختم ہو گیا۔ میں نے کہا خود میرا اپنا مجرب تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارے آج کل کے نوجوانوں کو آپ دیکھ لیں، پہلا ماحول تھا، چار لوگ بیٹھے تو خیر خیریت، کچھ گپ شپ ہوتی، کچھ باتیں ہوتی۔ آج اوپر سے نیچے تک، مرد کے عورت، بوڑھے کے جوان، چار لوگ بیٹھیں گے، خیر خیریت، السلام علیکم، السلام، خیریت، الحمدللہ، کیا حال چال ہے؟ ایک آدھ منٹ کے بعد جیب میں سے نکلے گا ڈبہ، ہر ایک مصروف ہے پھر اپنے واٹس ایپ کے چیک کرنے پر۔ بیٹھ کر 4 منٹ کی گفتگو ہمیں گوارا نہیں ہے۔ یہ شیطان نے، یہ فساد نے ہمیں اس طرح مبتلا کر دیا۔ خالی انگلی چلتی رہے گی، انگلی چلتی رہے گی، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ۔ دعوتوں میں آئیں گے تو وہی عالم، جنازوں میں آئیں گے وہی عالم، ہاسپٹل میں ہیں وہی عالم، بیماروں کی عیادت کو آئیں گے وہی عالم۔ 2 منٹ فون کے بغیر ہم لوگ رہنا نہیں چاہتے، یا رہ نہیں سکتے، مجبوری ہے۔ فون ضرورت زندگی بن گئی صاحب، فون ضرورت زندگی بن گئی۔ مجھ سے پہلے میرے آبا و اجداد، میرے بچپن میں فون کہاں تھا؟ وہ ایک فون گھر میں ہوتا تھا، ساروں کا، محلے والوں کا فون ہوتا تھا، زندگی جبھی بھی گزرتی تھی۔ بہت سے آج بھی لوگ ہیں جو صرف سادہ فون رکھتے ہیں ضرورت کی حد تک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ فون استعمال مت کیجیے، فون ضرورت زندگی ہے، ٹیکنالوجی ہے، آلات ہیں، اسلام کو اس سے فائدہ بھی ہے، خود ہمیں بھی فائدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضرورت زندگی ہے، جو چیزیں ہیں، اس کو بھی تو ہمیں بجا لانا چاہیے۔ ایک جنازے میں دیکھا، جنازہ ماں کا رکھا ہوا ہے اور نوجوان بیٹا مصروف ہے۔ ایسی تو زندگی بن گئی ہم لوگوں کی۔ واہیات چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو مبتلا کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، بس اس کی ضرورت کو سمجھیے، ضرورت کو ضرورت کی حد تک استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ جو بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا ہوں اور ہر وقت کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں پر نظر رکھیے، ضرورت ہے اس کی۔ ہر بیٹے کے ہاتھ میں، ہر بیٹی کے ہاتھ میں پرسنل فون آ گیا، اور آج کل تو یہ جو آن لائن ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہوا تو مجبور ہو گئے۔ لیکن اس کے نتیجے میں اس کا جو نقصانات ہیں، اس کا جو استعمال غلط ہو رہا ہے، اس کے وبال، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہماری بچیاں بگڑ رہی ہیں، ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، اخلاق سے گر گئے۔ اب تو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، کیا بوڑھے ضعیف العمر لوگوں کو پاؤں قبروں میں لٹکے ہوئے ہیں، لیکن ارطغرل غازی دیکھنے سے فرصت نہیں۔ تماشا بنا رکھا ہے، ارطغرل غازی کی حقیقت جانتے بھی ہیں، کیا حقیقت ہے اس کی؟ نہیں صاحب، اسلامی ڈرامہ ہیں، اسلامی چیزیں ہیں، اسلامی چیز بتلائی جا رہی ہے۔ ارطغرل غازی میں مصروف ہے، 12 1 2 بجے رات تک بیٹھے ہوئے۔
اس کی حقیقت کو پہلے جانیے. وہ ارطغرل غازی ہے کیا چیز؟ اس کی حقیقت ہے یا یہودیوں کی ایجاد ہے؟ اس دشمنان اسلام کو ہم نہیں جانتے وہ حقیقت کیا ہے. اسلام کے لبادے میں آپ کو اسلامی تعلیمات کو بتلا کر آپ کو برگشتہ کیا جا رہا ہے. اس کی حقیقت کو آپ پہلے جانیے. ارطغرل غازی کیا بلا ہے؟ اسلام کی تاریخ بتلائی جا رہی ہے. اسلام کی تاریخ کتابوں میں موجود ہے, پڑھیے. کیا اسلام واہیات چیزوں کی بھی اجازت دیتا ہے؟ بوڑھے ہو گئے لیکن برابر واہیات چیزیں دیکھنے میں مبتلا ہیں. رادیاتی رات تک دیکھتے ہیں, مبتلا ہیں لوگ. بیماروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کہہ رہا ہوں, بیمار کے پاس عیادت کے واسطے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ارطغرل غازی چل رہا ہے اور وہ بیمار بیچارہ موت اور زندگی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے. ہاسپٹل کے اندر کی بات کہہ رہا ہوں, آئی سی یو کی. ارطغرل غازی دیکھ رہے ہیں, حالانکہ وہاں یاسین پڑھنا چاہیے تھا. کب سدھریں گے ہم لوگ؟ کب سدھریں گے ہم لوگ؟ نوجوان اس میں مبتلا, بوڑھے اس میں مبتلا, عورتیں اس کے اندر مبتلا. اب تو سنا کپڑے بھی آ گئے, اب تو ہوٹلیں بھی اسی نام سے بن رہی ہیں, ارطغرل فلاں, ارطغرل فلاں. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. ہم نے کبھی عبرت نہیں سیکھی, نشان سیکھنا چاہیے. یہ حالات کیا سکھایا ہمیں؟ ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد جدا ہوا, کوئی سا گھر خالی رہا. اپنا گھر, قریبی رشتہ دار, ہر گھر سے کوئی نہ کوئی اس وبا میں چلا گیا. کیا جوان, کیا بوڑھے, کیا عورتیں, کیا بوڑھے, سب گئے. جنازے کی حد تک, تدفین کی حد تک غم ہوا, کچھ آنسو بہا لیے, پھر وہی اپنی روٹین, اپنی سابقہ زندگی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبرت حاصل کرتا کہ اس ناش کی جگہ میری ناش ہوتی, ان کی بیوی بیوہ ہوئی, میری بیوی بیوہ ہو جاتی, ان کے بچے یتیم ہوئے, میرے بچے یتیم ہو جاتے, تو کیا ہوتا؟ میرے بھائیوں, سوچنے کی ضرورت ہے, زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے. ظالم اپنے ظلم کے ساتھ مسلمانوں کے نشان کو مٹانے کی پوری سازش اور پلاننگ کر رہا ہے. مختلف قسم کے حملے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیے جا رہے ہیں اور ہم اپنی پوری زندگیوں میں مگن ہیں. ایک صاحب نے واٹس ایپ پہ پرسوں مجھے میسج بھیجا, بڑا اچھا میسج تھا. مسلمانوں کی مالداری دیکھنا ہو تو شادی بیاہ کو دیکھ لیا جائے, اور مسلمانوں کی غریبی کو اور ان کی مفلسی کو دیکھنا ہو تو مسجد کے ڈبوں کو اور مدارس کو دیکھ لیا جائے. حقیقت ہے, شادیوں میں واہیات اسراف ہم کریں گے. ایک ڈش پہ ہمارا پیٹ نہیں بھرتا جب تک دستر پہ 5 قسم کے ڈشز نہ ہو. شادی کیا ہوئی صاحب, کہے گا ولیمہ. مسجد کے ڈبے میں 10 روپے ڈالنے کو ہمت نہیں پڑے گی, ڈبہ آگے بڑھ جائے گا فوری. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈالنا ضروری ہے, میں ایک بات کہہ رہا ہوں صرف. یہ علماء, یہ ائمہ, یہ مؤذنین, یہ مسجد کے خدام آپ کے محتاج نہیں ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں, آپ کے محتاج نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں اتنا تعلق دیا ہے اللہ سے کہ اگر ہم اللہ سے مانگنے پر آ جائیں تو کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ مت سمجھیے کہ ہم آپ کے چندوں میں زندگی گزارتے ہیں. لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں, مسجد کے اخراجات پورے کرنے کو ہمارے پاس چندوں کی ضرورت پڑے گی. شادی بیاہ کے معاملات ہوں تو نیچے سے اوپر تک ساری چیزیں ہماری آباد ہیں. میرے بھائیوں, زندگی میں تبدیلی لائیے, فکریں کیجئے, اپنی زندگی کا ایک ایک دن آخری سمجھیے. پتہ نہیں کب موت آ جائے, کب موت آ جائے, کب کیا ہو جائے نہیں معلوم. نہ یہ بیماری تو خیر سبب ہے, ورنہ مقدر تو اللہ کی طرف سے تھا, ان کا وقت چلے گئے. یہی تو ایمان ہے, میرا بھی, آپ کا بھی, ہر مسلمان کا. نوجوان بھی گیا, اللہ نے اس کی زندگی اتنی رکھی تھی, سبب بنا بس کورونا. نوجوان بھی چلے گئے, بوڑھے بھی چلے گئے, اور ابھی آنے والی ان لوگوں کو, بقول ان لوگوں کے تجربہ کار لوگ ہیں, سائنس کہتی ہے ٹھیک ہے ہمیں ماننا چاہیے, لیکن اعتقاد نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. یہ جو تھرڈ وے ہے یہ بچوں کے واسطے مہلک ہے, یہ ان کے اپنے تجربات ہیں, تجربات کی حد تک ہم مانیں گے. عقیدہ نہیں ہے میرا, عقیدہ تو وہی ہے اللہ چاہیں گے تو ہوگا, اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے. اس لیے احتیاط کیجئے, چونکہ وہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں احتیاط کرنا ہے. احتیاط کے پیش نظر جتنی احتیاط ہو سکتی ہے کیجئے. شادی کم سے کم کیجئے, موقع ہے, احتیاط کیجئے. اب آپ کے اپنے پیسے بچیں گے, اپنے پیسے بچیں گے. ایک صاحب ابھی کہنے لگے, ایک بات چیت میں موجود تھا, میں گزارش کر رہا ہوں کہ صاحب
تتیڑا گنگال بکیٹیں، یہ زمانے میں کون تتیڑوں سے نہا رہا، کون گنگال میں نہا رہا؟ میں نے کہا کہ یہ برتن سے دینے کے بجائے وہی پیسے آپ اپنی بیٹی کو سونا دے دیں، آپ کی بیٹی کو کام آئے گا. یہ زمانے میں گھروں میں رکھنے کو جگہ نہیں ہے. نہیں صاحب، چلے آ رہی سنت، وہ طریقہ پہلے سے ہے، نہیں دیے تو کیا بولیں گے گھر والے. یہ حال ہے ہمارا. ان کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ صاحب دیگچے دیں گے، کیا کام ہے دیگچے؟ وہی فینس سپلائنگ کمپنی کے دیگچے آئیں گے، دعوت ہوگی وہی باہر قنات لگے گا، وہی. آج کل قناتوں بھی نہیں ہے، سب شادی خانوں میں چل رہا معاملہ. چھوٹا سا فنکشن بھی ہے تو شادی خانوں میں ہے. ضرورت ہی نہیں ہے، سوائے سجے بھرنے کا کوئی اور چیز نہیں ہے. وہی پیسہ آپ اپنی بچی کو دیجئے، کام آئے گا. بچے کو بھی مت دیجئے، آپ اپنی بچی کو سونا دلا دیجئے یا رکھ دیجئے آپ کے اپنے پاس ہی، بعد میں آپ اپنی بچی کو دے دیجئے. تیار نہیں ہوئے. لڑکے والے مصر دے کے صاحب ہونا ہی نہیں ہمارے کو، آپ کی خالی بچی کو لے کے جاتے، بقیہ نہیں ہونا. بحثم بحثی اتنی بات پہ معاملہ رشتہ ختم. یہ آپ کے حیدرآباد کی بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت ہے، ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پہ عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ، جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے مالک، ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کی ضروریات کی تکمیل فرما. اے اللہ، جو بیمار ہیں اور جنہوں نے اپنے بیماروں کی دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے مالک، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں وسیلہ بنا دے. اے اللہ، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ، جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. مالک، ہمتیں ٹوٹ گئی ہیں، صبر کے دامن بھر گئے. اے اللہ، اب رحم فرما دے. اب ہمتیں جواب دے گئیں مالک. ایمان متزلزل ہو رہا ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے. اے اللہ، ہمارے ایمان کی لاج رکھ لیجئے، ہمارے ایمان کو تقویت عطا فرما. اے اللہ، آپ کے تقدیر پر اور آپ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. اے اللہ، جو خیر کی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے نیک بندوں نے مانگی ہیں، اے اللہ اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما. جن شرور سے آقا نے اور آپ کے نیک بندوں نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ان شرور سے ہماری اور ساری امت اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ، دین کے داعیوں کی حفاظت فرما، لوگوں کے شرور سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ، دین کے سارے کاموں کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مساجد کی، اے اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرما. اے اللہ، اپنے کرم سے مساجد کو آباد کرنے والا ہم سب کو فرما، ہم سب کو توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. جو حضرات ٹھہرے ہوئے